منظور پشتین استعمال ہو رہا ہے. ANP اس سے جلسہ کروائے گی, میلو آگے خطاب کرے گا, ایمل ولی ووٹ لے لے گا, اس نے واپس اپنے حلقے میں چلے جانا ہے, بندے اس کے نام پہ اکٹھے ہوں گے. پھر بلوچستان میں اسے محمود خان اچکزئی بلا لے گا, PK میپ جلسہ کرائے گی, لوگوں کو بازیاب کرنے کے نعرے لگائے جائیں گے, ساری چیزیں ہوں گی, پشتونوں کے حقوق کی بات ہوگی, منظور واپس جائے گا, ووٹ اچکزئی بٹورے گا. اس کے بعد اسی کا نام استعمال کر کے محسن داوڑ, علی وزیر MNA بن جائیں گے. وہی PTM اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو بنی کس وجہ سے تھی؟ جب نقیب اللہ محسود کو شہید کیا گیا تھا, کس نے کیا تھا؟ راؤ انوار نے کیا تھا. راؤ انوار کون ہے؟ زرداری کا منہ بولا بیٹا ہے. تو آپ کی پارٹی بنی زرداری کی اس فسطائیت کے خلاف اور راؤ انوار کے اس ظلم و بربریت کے خلاف. آپ کے دونوں MNA جب جیتتے ہیں, محسن داوڑ اور علی وزیر, اسی زرداری کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. عمران خان کی پچھلی حکومت اگر گری تھی تو اس میں سب سے اہم کلیدی کردار 2 ووٹ جو تھے وہ انہی PTM کی جماعت کے تھے. نئی حکومت بنانے میں انہی کا کردار تھا. ان کے بغیر وہ حکومت بن ہی نہیں سکتی تھی. اقتدار میں رہے, کتنے لوگ بازیاب کرائے, کس پشتون کے حق کی بات کی گئی, پشتون علاقوں کے جو مسائل تھے ان کے حل کے لیے کیا کام کیا گیا. اور وہی محمود خان اچکزئی صاحب, وہ بھی PDM کا حصہ ہیں, PDM حکومت میں. بلوچستان میں جو لوگ ہیں ان کی بازیابی کی کیا بات کی گئی؟ یہاں کہا جاتا ہے کہ جی ہم بلوچ اور ہم پشتون مل کے کام کریں گے. بلوچوں اور پشتونوں کے نام پر سیاست کی جاتی ہے. وہ سادہ لوگ ہیں, ان کو خود سمجھنا چاہیے کہ یار اب ہمیں تعلیم دو, اب ہمیں امن دو. ان کو تو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ تو تقریر آ کے کرتے ہیں اسلام آباد میں, واپس چلے جاتے ہیں. گرفتار کون ہوتا ہے؟ ایک عام کارکن ہوتا ہے بیچارہ, ڈیرہ اسماعیل خان کا, ٹانگ کا, وزیرستان کا, باجوڑ ایجنسی کا. اس کے پیچھے کیا یہ کرتے ہیں؟ صرف ایک تقریر کر دیں گے, تقریر نہ کی تو ایک ٹویٹ کر دیں گے اور اللہ اللہ خیر صلاح. ان کی سیاست چمکی ہوئی. ہمارا نظریہ بہت سٹریٹ فارورڈ ہے افغان مہاجرین کے بارے میں. ہمارا یہ ماننا ہے کہ جن لوگوں کی دوسری نسل پاکستان میں پیدا ہوئی, پرورش پائی افغانیوں کی, ان کو پاکستان نظریاتی پارٹی کی جب فل فلیج حکومت آئے گی تو ہم لوگ تو ان کو ID کارڈ دیں گے. ہمارا ماضی میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوا پالیسی میکرز کا, جو بھی حکومت میں بیٹھے رہے, وہ 40 سال افغانستان کے لوگوں کو یہاں پر پناہ دی اور ان کو پرو پاکستان آپ نہیں بنا سکے اس طریقے سے. انڈیا نے تو 2 سال دوستی لگائی صرف افغانستان سے, 4 سال ایران سے. انڈیا بینگ اے ہندو اسٹیٹ, اس کا اچھا انفلوئنس ہے ایران اور افغانستان میں. ہم بینگ اے مسلم اسٹیٹ, ہمارا کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں پر ہمارے پالیسی میکرز کا قصور ہے, ہمارے سیاستدانوں کا قصور ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, ہنا ربانی کھر صاحبہ, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, بہترین فارن منسٹر رہی ہیں, لیکن افغان مجاہدین سے آپ کے مذاکرات ہوتے ہیں, افغان گورنمنٹ سے, تو آپ مذاکرات کے لیے ہنا ربانی کھر کو بھیج دیتے ہیں. وہ تو اسے اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں کہ یار آپ کسی ایسے بندے کو بھیجیں جس کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں اور بات کی جا سکے. آپ نے جان بوجھ کے ایک خاتون کو ہمارے پاس بھیجا ہے, حالانکہ بہت کمپیٹنٹ خاتون ہے, لیکن ہماری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس دور میں مذاق کیا ان کے ساتھ, ٹھیک ٹھاک بنتے ہوئے حالات کو تباہ کیا, کیونکہ امریکہ جو ان کا باپ بیٹھا ہوا تھا اس کو راضی کرنا تھا. شیری مزاری صاحبہ کو بھیج دیتے ہیں ایران مذاکرات کے لیے, بہت کمپیٹنٹ خاتون ہے شیری مزاری, لیکن ایران مذاکرات کرنے آپ نے اس لیول کے بندے کو بھیجنا ہے جو ان کے اسکول آف تھاٹ کے مطابق رسپیکٹ لیول رکھتا ہو. تو آپ تو پاکستان اتنا ورسٹائل کنٹری ہے کہ دنیا کے مسلم ممالک میں 4 مکاتب فکر ہیں. ایک دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, اہل تشیع ہے, اور بریلوی جسے انٹرنیشنل ٹرمینالوجی میں صوفی اسکول آف تھاٹ کہا جاتا ہے ترکوں میں اور باقی جگہوں میں. ان 4 اسکول آف تھاٹ کے جو سب سے جید علماء کرام ہیں وہ پاکستانی ہیں. ان سارے اسکول آف تھاٹ کی جو مین تنظیمات ہیں وہ پاکستان اوریجن ہے. ہمارا تو فرض بنتا تھا ہم ایران اور افغانستان کے کیا کہتے ہیں دوستی کرواتے. ہمارا تو فرض بنتا تھا ہم ان کو پرو پاکستان کرتے. ہمارا فرض بنتا تھا پاکستانیوں کا کہ ایران اور سعودیہ کی دوستی ہم کراتے. وہ ایک چین ہے جو ایتھیسٹ کنٹری, جو کسی ریلیجن پہ بلیو نہیں کرتا, اس نے صلح کروا لی. تو اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. یہاں سے ایران پیسے دے گا تو آپ اس فرقے کے خلاف تقریر کرو, سعودیہ دے گا تو اس کے خلاف کرو, ہم پراکسی وار کا حصہ بنے ہوئے. تو ہمارے پالیسی میکرز جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ 2-4 جماعتیں پڑھ چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کو اس وقت اسٹیٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے. افغانستان کے لوگوں کو میں ID کارڈ کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ 40 سال جب آپ نے انہیں ادھر ٹھہرایا ہے, وہ
بائی ہوک اور کروک کسی نہ کسی طریقے سے ادھر ہی رہیں گے، ان کی آنے والی نسلیں. کیوں نہ وہ پاکستان کی شناخت لے کے ادھر رہیں، کیوں نہ وہ پاکستان کے پرچم کو سینے سے لگا کے ادھر رہیں. کیوں آپ چاہتے ہیں کہ بار بار اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیں اور پھر لرو بریو اغوان کا نعرہ لگنا شروع ہو جائے؟ اور یہ تو پی ٹی ایم کے دوستوں سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ آپ تو لرو بریو اغوان کا نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن کیا وہ جو اغوان گورنمنٹ ہے وہ لرو بریو اغوان ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے آپ کے کھاتے میں؟ وہ تو آپ کا کھجومڑ نکال دے، آپ وہاں جائیں تو صحیح. وہ تو آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ ڈالری جنگ ہے. اور یہ بھی نعرہ لگاتے ہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس کے پیچھے بالکل امریکی وردی ہے. اور کیونکہ جس وردی کے خلاف آپ لوگ پی ٹی ایم کے لوگ تقریر کر رہے ہیں نا، اسی وردی کے خلاف تقریر کرنے کی بنیاد پہ گل علی اسماعیل جو سینئر موسٹ رکن تھی پشتون تحفظ موومنٹ کی، اسے امریکہ میں اسائلم مل گیا. وہ اب امریکہ میں رہ رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی ڈالری جنگ کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کے خلاف، تو پھر امریکہ نے انہیں پناہ کیوں دی ہوئی ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. یہ فکسڈ میچ ہے اور یہ وہاں سے انسٹرکشنز ملتی ہیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. ہمارے پشتون اور پنجابیوں کو لڑا دو، نہیں لڑتے. اگر ان میں شعور آ گیا ہے ان لوگوں میں تو پھر آپ مہاجر اور سندھی کو لڑا دو. وہ بھی اگر 4 جماعتیں پڑ گئے ان کو بھی شعور آ گئے تو شیعہ سنی کی جنگ چھیڑ دو. پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں نے، اور الحمدللہ یہ ہر بار ناکام ہو رہے ہیں. اب تو پشتون باشعور ہو گیا، سمجھ گیا اس چیز کو، جس طرح پنجابی باشعور ہو گیا تھا نا، وہ جاگ گیا تھا. اب مہاجر بھی باشعور ہو رہے ہیں. انہوں نے بھی ایم کیو ایم کو نکال باہر کیا کہ بھائی جان کب تک ہمارے نام پہ سیاست، کب تک ہماری بوری بنداشیں، ہمارے خون پہ سیاست کر کے تم لوگ حکومتیں کر رہے ہو، ہر حکومت کی جا کے گود میں بیٹھ جاتے ہو. سال میں 4 بار حکومت چینج ہوگی، یا ایم کیو ایم والے 4 کے 4 مرتبہ بوٹ پالش کر کے اسی حکومت میں رہیں گے.